محترم سامعین، ایک بات قرآن نے تو کئی بار کی ہے، میں نے بھی آپ کی خدمت میں اسے ذکر کیا ہے اور کرتے رہیں گے، وہ ہے کہ شرک حرام ہے۔ اب شرک کے حوالے سے آپ نے جو کچھ سنا ہوا ہے، قبروں کی پوجا، بتوں کی پوجا، افراد کی پوجا، یہ یقیناً شرک ہے، برابر شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ ان کو ملانا اور حاجت روا، مشکل کشا سمجھنا یہ شرک ہے۔ لیکن میں ایک خاص بات عرض کروں کہ شرک اللہ نے جو اپنے انبیاء کے معرفت دین کتابیں دی ہیں، ان کے ساتھ بھی دوسرے علوم کو ملانا یہ بھی شرک ہے، اور اس پر کسی نے غور نہیں کیا۔ ہمارے ملک کی جو دینی تعلیم ہے وہ قرآن والی تعلیم نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے معرفت جو بھیجی تھی تعلیم اور موجود ہے قرآن کی شکل میں، وہ تعلیم قرآن کے خلاف مدارس عربیہ میں دینیہ میں پڑھائی جاتی ہیں۔ ان کو آپ کیا نام دیں گے؟ آپ ان کو امامی علم کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ یہ فقہ حنفی کے مسائل ہیں، یہ امام محمد نے ایسے فرمایا، امام ابو یوسف نے یہ فرمایا، امام ظفر نے یہ فرمایا، امام جعفر نے یہ فرمایا، امام فلان نے یہ فرمایا۔ یہ امامی علوم جتنے بھی ہیں ان سے دین لینا یہ بھی قرآن کے ساتھ شرک ہے۔ تم نے دین قرآن سے لینا ہے، کسی اور سے نہیں لینا۔ جو اگر تم لوگے تو یہ شرک ہوگا۔ تو میں اس بات کا ثبوت آپ کی خدمت میں قرآن سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ سورۃ شورى 42 نمبر سورت ہے، اس کی آیت نمبر 21 آپ نوٹ فرما لیں۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، ام لہم شرکاء، اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے کیا شریک بنائے ہوئے ہیں؟ ان کے کوئی شریک ہیں؟ ان کے بھی کوئی میرے ساتھ بھائیوار بنائے ہوئے لوگ ہیں؟ میرے ساتھ انہوں نے لوگوں کو شریک بنایا ہوا ہے؟ جو وہ شریک شرعوا لہم من الدین، شرعوا لہم من الدین، شرعوا لہم من الدین، انہوں نے ان کے لیے شریعت جاری کی ہو، شریعت نافذ کی ہو، شریعت بنائی ہو، شریعت کے حوالے سے اور لوگوں سے یہ دین لے رہے ہیں۔ دین میں سے غیر خداوندی اماموں سے یہ دین لے کر کے شریعت بنائے بیٹھے ہیں۔ ما لم یأذن بہ اللہ، ما لم یأذن بہ اللہ، ما لم یأذن بہ اللہ، جن کی پرمٹ بھی نہیں ہے ان کو اللہ کی جانب سے۔ اللہ کی پرمٹ بھی نہیں ہے کہ مجھے چھوڑ کر کے، قرآن کو چھوڑ کر کے کسی اور سے اگر تم دین لے رہے ہو تو تمہیں پرمٹ کس نے دی ہے؟ تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ یہ سب چیزیں تم نے اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ میں نے تو تمہیں قرآن کے سوا کسی کے لیے پرمٹ نہیں دی ہے۔ قرآن حکیم کو چھوڑ کر کے اور ماخذات سے اور اماموں سے دین لینے پر اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہے، اتنا ناراض ہے، جو فرماتا ہے کہ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر میں فیصلہ کر نہ بیٹھا ہوتا کہ میں قیامت کے آنے کے بعد ان کو حساب کروں گا، ان کے ساتھ باتیں بعد میں ہوں گی، اگر یہ فیصلہ میرا نہ ہوتا تو لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، ابھی کا ابھی میں ان سب کو چٹ کر دیتا اور نتیجہ دے دیتا۔ لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں کرتے رہیں، اور جو میرا وقت ہے کہ یوم الحساب کا، یوم الدین کا، جب وہ آئے گا اس دن ان سے حساب کیا جائے گا کہ تم اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے، قرآن کو چھوڑ کر کے تم اماموں کے پیچھے پڑے، تم اور لوگوں کو کے فرمودات کو ماخذ دین بنایا۔ تو میں ابھی ڈھیل دے رہا ہوں،
وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ یہ جو ظالم ہیں قرآن کو چھوڑ کر کے دوسرے ماخذات سے دین کو مشہور کیا ہوا ہے، خالص قرآن سے دین نہیں لے رہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو دینیات میں نصاب تعلیم غیر قرآنی جو امامی علوم ہیں، یہ مواخذہ ہوگا ان کے اوپر قیامت کے دن کہ تمہیں ان علوم کی کس نے پرمٹ دی تھی۔ اب امامی علوم میں تم سے ایک لسٹ مختصر عرض کروں کہ امامی علوم میں صغیر بچوں کا نکاح جائز ہے۔ حدیث میں بھی یعنی ایک جعلی یعنی عائشہ نامی لڑکی انہوں نے حدیث والوں نے بنائی ہے کہ 6 سال میں نبی نے اس نے منگنی کی۔ منگنی خود ایگریمنٹ ہے، منگنی ایک معاہدہ ہے، نبی کیا اس کے ساتھ معاہدہ کرے گا؟ 6 سال کی لڑکی معاہدے کے یعنی روح کو ہی نہیں سمجھ سکتی، وہ کیسے منگنی کرے گی؟ تو مطلب یہ جھوٹ کا انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ ناجائز یہ جو صغیر بچوں کا نکاح ہے وہ اسلام میں جائز ہے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ میں اس موضوع پر پہلے باتیں کر چکا ہوں۔ انہوں نے اپنے امامی علوم میں لوگوں کو غلام بنانا بھی جائز بنایا ہوا ہے۔ قرآن نے غلامی پر بندش ڈالی ہوئی ہے۔ بعض لوگوں کو ایک مغالطہ ہوتا ہے او ما ملکت کے لفظ سے قرآن میں کہ یہ جو موجود ہے کہ تمہاری لونڈیاں، بھئی او ما ملکت کی معنی ہے اسلام سے پہلے جو تمہارے معاشرے کے اندر لونڈیاں موجود تھی، ان کے لیے بھی قرآن نے تو حکم دیا ہے کہ وہ اجازت مانگیں تم سے آزادی کی، دے دو، ان کو خرچہ بھی دو کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائیں۔ اور یہ بھی قرآن نے کہا ہے کہ وہ اگر زوری خود بھی تمہاری فیملی میں رہنا چاہتی ہے اور وہ تم سے کچھ نہیں مانگتی، تم اس کو رہاتے تو ہو، لیکن اس کے ساتھ شادی کا معاملہ بھی نکاح کے ذریعے ہوگا۔ نکاح کا بھی قرآن نے اس کا حکم دیا ہے۔ امامی علوم نے لکھا ہے کہ ان کو بغیر نکاح کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، ورنہ غلامی پر بندش 67 نمبر آیت سورت انفال اور 4 نمبر آیت سورت محمد میں غلامی پر بندش کے فیصلے کیے گئے ہیں۔ اسی طرح امامی علوم میں بیوی کا مہر جو ہے وہ 10 درہم لکھا ہوا ہے، کسی نے 500 درہم لکھا ہوا ہے، کسی نے کیا لکھا ہوا ہے، لیکن قرآن حکیم تو فرماتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، تم نے سون چاندی کا ڈھیر دیا ہوا ہے۔ سونے کے ڈھیر کے لیے تم کیا کہہ سکتے ہو کہ اس کی کتنی قیمت ہوگی؟ یہ تمہاری والی جو مذاق والی ہے درہم پرانے زمانے کا سکہ ہے جس کو ہم پاولی کہتے ہیں یا چارانے کہتے ہیں، تو درہم کی مالیت ان دنوں میں یہ تھی۔ اگر ہم اس کے اگر چاندی کا مان لیں تو 500 ہی مانو، 10 درہم کی رقم 500 سے نہیں زیادہ بڑھ سکتی۔ تو یہ قرآن نہیں مانتا کہ اتنے سے تم نکاح کر سکتے ہو مہر دے کر، اس کی قرآن میں اجازت نہیں ہے۔ مہر دینے کے لیے بہت مہنگی رقم تمہیں دینی ہوگی۔ قرآن حکیم نے تو مہر دینے کے لیے جو سونے کا ڈھیر، چاندی کا ڈھیر لکھا ہے، یہ کروڑ تک پہنچ سکتا ہے، کروڑوں میں آ سکتا ہے، تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم میں اتنی مالیت مہر میں دینے کے لیے طاقت نہیں ہے تو رک جاؤ، تم نکاح نہ کرو، شادی نہ کرو، اور یہ مسئلہ پھر حل کرنے کا گورنمنٹ کے حوالے کرو۔ تمہارے اندر اتنا دم نہیں ہے تو پھر صبر کرو اور خود کو شہوت سے کنٹرول کرو، کسی طرح بھی کنٹرول کر سکتے ہو۔ حکیموں سے پوچھو، روزے رکھو، کوئی بھی بہانہ کرو، تمہیں اجازت نہیں ہے شادی کی جب تک قرآن کا بتایا ہوا مہر، اس کی مقدار کا مہر تم نہیں دے سکتے۔ اور اسی طرح امامی علوم میں زکوٰۃ سال میں بچت 100 کے اوپر ہے۔ اگر کسی کے پاس 100 روپے بچت ہے تو 2.5 روپے یعنی 40واں حصہ دینا ہے، یہ بھی خلاف قرآن ہے۔ زکوٰۃ تمہارے عوام کے اوپر، پبلک کے اوپر ہے ہی نہیں، زکوٰۃ گورنمنٹ کو دینی ہے عوام کے لیے، اور حکومت کو دینی ہے۔ الذین مکناہم فی الارض، جن کو ہم نے تمکن دیا ہے زمین میں، اقتدار دیا ہے، پاور دیا ہے، وہ
अकीम सलात अकामत सलात और इता ज़कात, ड्यूटी उनकी है। ड्यूटी ऐसी हुकूमत की अच्छी करें, बेहतर करें, मेयारी करें जो आत व ज़कात लोगों को सामान परवरिश मिले। सामान परवरिश मुराद है ज़कात से। सामान परवरिश की माना में सब चीज़ आ जाती है, रोटी आ जाती है, खाना आ जाता है, लिबास आ जाता है, बीमार का इलाज आ जाता है, और बेघर है, बेछत है, उसके लिए घर देना आ जाता है, अनपढ़ है उसको तालीम देना आ जाती है। ये सब चीज़ें ज़कात में शामिल हैं। इन लोगों ने हुक्मरानों के पट्टू मजहबी पेशवायत ने हुकूमत को छुड़ा करके कहा कि मालदार लोग जो बचत माल रखते हैं वो 40वां हिस्सा दे। कहीं भी कुरान में 40वें हिस्से का जिक्र नहीं है। ये मजहबी पेशवायत ने, जो इमामों ने, जो ये सारे इमाम उन हुकूमत अपने दौर के हुकूमतों के पट्टू थे, उनके कहने पर उन्होंने ये 40वां हिस्सा साल में एक बार बनाया है। वरना कुरान कहता है कि हर रोज़ दो। भूख हर रोज़ लगती है या साल में एक बार लगती है? लिबास हर वक्त ज़रूरत में है या साल में एक बार लिबास की ज़रूरत पड़ती है? ये कितना झूठ यानी इमामों ने लिखा है अपने मसाइल में, अपने फ़िक़्ह में, जो कुरान को बदनाम किया है, इस्लाम को बदनाम किया है, और कहते हैं कि दीन यही है। दीन तो वही है जो कुरान में है। इन इमामों की और क्या बातें करें। इमामों का वज़ू और है, कुरान का वज़ू और है, और इमामों का गुस्ल जनाबत और है। गुस्ल जनाबत में कुरान तो कहता है जो जगह इस्तेमाल हुई है जुनूबी हालत के लिए उसको धोना है। ये सारा जिस्म धोने के लिए, गुस्ल करने के लिए परेशान करते हैं। तयम्मुम इमामों का जुदा है, कुरान का जुदा है। इमामों का तयम्मुम है मुंह में खाक डालना, मुंह में मिट्टी डालना, और कुरान का तयम्मुम यह है कि पूंछ लो, चेहरे को, बाजों को पूंछ लो। तयम्मुम इरादा करो तुम सफाई का। इसमें मिट्टी का जिक्र कहीं भी नहीं है। तो ये इमामी उलूम जो हैं हमारे सर पे डाले हुए हैं। ये इमाम टोटल गैर मुस्लिम इलाकों के थे, चाहे वो फ़ारस के हों, चाहे वो यहूद व नसारा के कबाइल से हों। कई लोग दिखावे के लिए मुसलमान बने थे, उनकी बड़ी तारीख़ है। उन्होंने बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रख करके इस्लाम में शामिल हो करके हमारे इमाम बन करके कुरान के ख़िलाफ़ सारे इल्म हमारे सर पे डाले थे। सो हम इनकी निसाब तालीम को जब तक नहीं निकालेंगे अपने मदारस दीनी से, इतने तक हम कुरान तक नहीं पहुंच सकेंगे।